اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ کی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 65، آیت نمبر 66۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور اللہ سے ڈرتے تو ہم ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمتوں کے باغات میں داخل کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ من ربهم لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اور اگر وہ تورات اور انجیل کی پابندی کرتے اور اس کی جو ان پر ان کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے تو وہ کھاتے اپنے اوپر سے اور اپنے قدموں کے نیچے سے۔ منہم امت مقتصدہ، ایک جماعت تو ان میں سے درمیانہ روش کی ہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، لیکن زیادہ لوگ ان میں سے ایسے ہیں جو بہت برا کر رہے ہیں۔ سن لیجئے اس کی تشریح مختصر، یعنی تورات اور انجیل کے پابند رہنے کا مطلب ان کے ان احکام کی پابندی ہے جو انہیں دیے گئے ہیں، اور انہی میں ایک حکم آخری نبی پر ایمان لانا بھی تھا تورات انجیل میں، اور وما انزل سے مراد تمام آسمانی کتب پر ایمان لانا ہے جس میں قرآن کریم بھی شامل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام قبول کر لیتے۔ اچھا، اور یہ کہ اوپر نیچے سے کھاتے، یعنی کثرت سے انواع اور اقسام کے رزق اللہ تعالی مہیا فرماتا، یا اوپر سے مراد آسمان ہے یا حسب ضرورت خوب بارشیں برساتا، نیچے سے مراد زمین ہے، یعنی زمین اس بارش کو اپنے اندر جذب کر کے خوب پیداوار دیتی، نتیجتاً شادابی اور خوشحالی کا دور دورہ ہوتا، جس طرح ایک دوسرے مقام پر فرمایا گیا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 96۔ اگر بستیوں والے ایمان لائے ہوتے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا ہوتا تو ہم ان پر آسمان اور زمین کے برکات کے دروازے کھول دیتے۔ بس اس کے لیے یہ آیتیں صرف یہود نصارہ کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے بھی ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، وہ ٹھیک ہے، اور ہمارے لیے اگر ہم قرآن پر عمل کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کریں تو ہم بھی اوپر سے نیچے سے کھائیں گے، خوب برکتیں ہوں گی۔ اب اس کی مختصر نصیحت سن لیجئے۔ آسمانی کتاب کے حامل قوموں میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ اصل خدائی تعلیمات میں افراط یا تفریط، بڑھا کر یا گھٹا کر وہ ایک خود ساختہ دین بنا لیتی ہیں، اور لمبی مدت گزرنے کے بعد اس کے افراد اس سے اس قدر مانوس ہو جاتے ہیں کہ اسی کو اصل خدائی مذہب سمجھنے لگتے ہیں۔ ایسی حالت میں جب خدا کا سیدھا اور سچا دین ان کے سامنے آتا ہے تو وہ اس کو اپنے لیے غیر مانوس پا کر متوحش ہوتے ہیں۔ یہود نصارہ کا یہی حال تھا، چنانچہ ان کی بہت بڑی اکثریت اسلام کی صداقت کو پانے سے قاصر رہی۔ صرف چند لوگ، مثلا نجاشی، حبشہ کا بادشاہ، عبداللہ ابن سلام وغیرہ وغیرہ، جو اعتدال کی راہ پر باقی تھے، انہیں اسلام کی صداقت کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی۔ انہوں نے بڑھ کر اسلام کو اس طرح اپنا لیا جیسے وہ پہلے سے اسی راستے پر چل رہے ہوں، اور اپنے سفر کے تسلسل کو جاری رکھنے کے لیے مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو گئے ہوں۔
تمام گمراہیوں کا اصل سبب آدمی کا ڈھیٹ ہو جانا ہے۔ اگر آدمی اللہ سے ڈرے تو اس کے سمجھنے میں دیر نہیں لگ سکتی کہ کون سی بات خدا کی طرف سے آئی ہوئی بات ہے۔ ڈر کی نفسیات اس کے اندر سے دوسرے تمام محرکات کو حذف کر دے گی، اور آدمی خدا کی بات کو فوراً پہچان کر اس کو مان لے گا۔ جب آدمی اس حد تک اپنے آپ کو خدا کی طرف متوجہ کر دے تو اس کے بعد وہ بھی خدا کی توجہ کا مستحق ہو جاتا ہے۔ خدا اس کی بشری کمزوریوں کو اس سے دھو دیتا ہے، اور مرنے کے بعد اس کو جنت کے نعمت بھرے باغوں میں جگہ دے دیتا ہے۔ آدمی کی برائیاں، بالفاظ دیگر اس کی نفسیاتی کمزوریاں وہ چیزیں ہیں جو اس کو جنت کے راستے پر بڑھنے نہیں دیتی۔ خدا کی توفیق سے جو شخص اپنی نفسیاتی کمزوریوں پر قابو پا لیتا ہے وہی جنت کی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ مختصر باتیں میں نے عرض کر دی، اس لیے دین پر چلنے کو اپنا کام سمجھیں ہم، اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے تاکہ کیش نیکی مل جائے ہمیں۔ پڑھیے، اللہم انی اسألک من کل خیر خزائنہ بیدک واعوذ بک من کل شر خزائنہ بیدک۔ اے میرے پیارے اللہ، آپ کے خزانے میں جتنی خیر ہے وہ مجھے عطا فرما، اور آپ کے خزانے میں جو برائیاں ہیں اس سے تو میری حفاظت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔